कोर्ट थी और मुख्तार अंबाई का केस। मुख्तार अंबाई के केस को जरा सा डिस्कस ना करें। अरसलान अफ्तार का केस था। नहीं, मैंने तो कभी उस केस को सुना भी नहीं। वो एहसन साहब आपके साथ थे, आपका केस लड़ा। ये बेहतर है कि आप उनको क्वेश्चन ये उनको पूछते हैं कि आपके दौर में जुडिशल कू हो चुका था। मैं नहीं मानता। वालेकुम नाजरीन, मां आवां जो मिज़बान जुल्फिकार गुरामणी मूसा गड्डा आहिनि चौधरी इफ्तिखार साहब, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मां तव्हां खे ख़ुश आमदेद चाहनो जो कि पाकिस्तान जो माण्हू, सिंध जो माण्हू सभी के मां सलाम ॾींदा तव्हांजे ज़रिए से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, इसमें जो हम बाहर देख रहे हैं कि वकला तहरीक भी जो है, जो आपके लिए चली थी वकला तहरीक, उस पर भी आते हैं, लेकिन सूरत हाल जो अभी नजर आ रही है, वकला तहरीक के जो लीडरान हैं उन्होंने भी कह दिया है कि नवाज शरीफ साहब आप स्टेप डाउन कर जाएं। तो ये क्वेश्चन अभी से उठ रहा है कि पहले JIT बनी, अभी JIT को काम करने दिया जाए, या आपके ख्याल में वकला का जो मौक़िफ़ है, वकला तहरीक या वकला एसोसिएशन जितनी भी हैं, उनका भी डिमांड ये बनती है? देखें, ये जुल्फ़िकार अली साहब जो वकला हैं, ये एक जो हमारी ज़हीन तरीन सोसाइटी की क्लास होती है, ये उनकी नुमाइंदगी करते हैं। दे रिप्रेजेंट देम। वकला साहिबान वो हैं जो कि अपने केसेस कोर्टों में पेश होते हैं। इस जजमेंट को पढ़ने के बाद जो कल उनकी रेजोल्यूशंस पास हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और भी शायद हो रही हैं आजकल में, उनका कंक्लूजन ये नहीं है कि JIT काम ना करे। उनका कंक्लूजन ये है कि क्योंकि वो तो जजमेंट है, वो अपनी जगह जो भी होगी इंप्लीमेंट होगी, लोग उसमें शायद रिव्यू में भी जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम रिस्पोंडेंट नंबर 1, I have already explained to you that incidentally he is the prime minister, otherwise he is an individual. हुन जी फैमिली और जो पंहिंजा केस आए, गवर्नमेंट जो केस कोन आए, जो वकील साहिबान जो है ना, वो ये कहते हैं कि he should step down ताकि वो जो JIT है वो अपना इंडिपेंडेंटली काम कर सके। लेकिन इमरान खान साहब तो कहते हैं कि ये हम कर ही इसीलिए रहे हैं कि वजीर आजम है, अगर इंडिविजुअल होता तो हम, जिस तरह आपने इमरान खान साहब को बुला लिया था ना, आपने वहां पे एक कोर्ट के अंदर कहा था इमरान खान साहब, क्योंकि आप इमरान खान है इसीलिए आपको बुलाया है, बाकी तो अब बाहर बहुत सारी बातें होती रहती हैं। तो यह इंडिविजुअल से ज्यादा किसी का बड़ा होना भी तो सर बनता है ना। लेकिन जब बड़ा होना होता है उसको बहुत केयरफुल भी रहना पड़ता है। अगर आप 20 करोड़ या 22 करोड़ लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं और आपके ऊपर एक वर्डिक्ट आया है, अगेन आई वुड से इट इज द वर्डिक्ट बाय 2 ऑनरेबल जजेस, जिसमें अभी तक कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो वकला का आपका सवाल पूछा, वकला का ये बिल्कुल जायज मुतालबा बनता है कि आप इस सीट से हट जाएं। ये तो जरूरी नहीं है कि आदमी हर वक्त, और वो बैठकर जो है ना, आप तलवार लेकर घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, हाथ में कलंशंकोप पकड़ा हुआ है और नीचे आपके JIT काम कर रही है। वकला का ये, वकला का जहां तक रिस्पेक्ट का ताल्लुक है, वकला ने ये नहीं कहा कि JIT काम ना करे, उन्हें कहा आप हट जाएं ताकि इंडिपेंडेंटली हो जाए। और ये मुतालबा तो वकला साहबान, पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल हमारे पॉलिटिकल पार्टी, फ्रॉम द डे 1 हमने ये उनसे कहा कि आप स्टेप डाउन इसलिए हो जाएं ताकि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। लेकिन सर, इसमें इखलाकी पोजीशन आईनी तौर पे हमें समझाइएगा कि कितनी होती है। अब मिसाल के तौर पे आपकी कोर्ट थी और मुख्तार अंबाई का केस था, एहसन साहब जैसे वकील थे, जब फैसला मुख्तार अंबाई के खिलाफ आया तो कहा गया कि जी हमें तो सबूत चाहिए, और जो फैसला होगा उसमें इखलाकियात या कुछ नहीं, सबूत होते हैं, आईनी फैसले होते हैं। तो ये चीज कहां तक हम नवाज शरीफ साहब को कहें कि इखलाकियात के बुनियाद पे हट जाना चाहिए, लेकिन आईनी तौर पे आप वजीर आजम हैं, ये कैसे? मैं आप थोड़ी सी अर्ज करूं, मुख्तार अंबाई के केस को जरा सा डिस्कस ना करें, उसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं। इस केस में जो कि ओवरवेलमिंग डॉक्यूमेंट्स पेश हुए हैं दोनों साइडों से, उसमें खास तौर पे ये 2 जो जज साहबान हैं जिन्होंने इनके साथ अलहदा दूसरे बेंच में गए, जस्टिस अजमत सईद साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब,
انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس کو وہی جس پر یہ ریلائی کر رہے تھے، خاص طور پہ قطری لیٹر، ان کو رد کر دیا ہے. اب آپ خطارہ مائی کے ساتھ اس کو نہیں لائیں، وہ ایک میں نے پرسپشن کی بات، پرسپشن لیکن یہاں پر جب آپ کے خلاف ڈیکلریشن انڈر کانسٹیٹیوشن آ گئی ہے، تمام کے معلوم ہے انڈر کانسٹیٹیوشن جو 62(1)(f جو پروویژن ہے، اس کے مطابق اگر آدمی ڈکلیئر ہو جائے کہ میں صادق اور امین، میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کو کسی ٹیکنیکل بینیفٹ کا فائدہ نہیں لینا چاہیے. دیکھیں، یہ کوئی اتنے بڑے سیاستدان نہیں ہیں جتنے ان سے پہلے پیشرو گزرے ہیں. اگر آپ 1977 میں جائیں، بھٹو صاحب اس بات پر تیار بھی ہو گئے تھے کہ کچھ سیٹوں کی ہم الیکشن کروا دیتے ہیں. آپ ہسٹری پڑھیں، آپ جو کچھ مانیں یا نہ مانیں، ہی واز اے گریٹ لیڈر، لیکن اس وقت تھرڈ فورسز نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تھا. میں نے کل بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ آپ کا ایٹیچیوڈ رہے گا کہ آپ کو تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، آپ اس کوڈ کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ کوڈ نہیں ہے، آپ صرف ٹیکنیکل فائدہ لے رہے ہو. کہ ابھی پہلے بھی میں نے آپ کو سندھی لینگویج میں بھی سمجھایا کہ ہمارے سارے لوگ جو براڑیوں میں رہتے ہیں ان کو یہ بات پتا چلے. آپ نے صرف ٹیکنیکل فائدہ لے رہے ہو کہ سر وہ 3 کا فیصلہ آ جائے گا تو یہ کریں گے. ادروائز اگر 3 میں سے ایک بھی ادھر آ جائے، ریویو شاید آ جائے گی، تو ہی از نو مور ممبر آف دا نیشنل اسمبلی. ہمارے یوسف رضا صاحب، میں ان کو ہمیشہ کریڈٹ دیتا ہوں، جب اس کے خلاف فیصلہ آیا تھا انہوں نے ایک آبجیکشن نہیں اٹھایا تھا. ریویو بھی کر سکتے تھے، سٹے بھی لے سکتے تھے. ان کی ایک بات تھی جو کہ آج تک میں اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے کہا جی کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا، باقی وہ فارمیلٹیز ہے، وی ول بی گوئنگ. 3 ممبر بینچ تھا اس میں، انہوں نے کہا 7 ممبر بینچ نے ان کو سزا دی تھی ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ، یہ بھی آپ اپنے رکھیں. تو یہ ہوتی ہے انسان کی مورل اتھارٹی. جب اتنی بڑی قوم کو، آپ کی قوم چھوٹی نہیں ہے ذوالفقار صاحب، مسلمانوں کی سب سے بڑی، آپ نیوکس کیا کہتے ہیں، آپ کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، آپ کیا چیز ہیں. اس میں سر 3 سوال آتے ہیں، لیکن لیٹ می پٹ اٹ ویری شارٹلی ٹو یو سر کہ 3 سوالوں کو میں کہ مثال کے طور پر بھٹو صاحب کا ذکر آپ نے کر دیا، تو بلاول صاحب ہمیشہ اوگڑی خدا بخش میں جب بھی 4 اپریل ہوتی ہے تو جب آپ چیف جسٹس تھے تو آپ کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ آپ چیف جسٹس ہیں، آپ سمبوسے پہ نوٹس لے لیتے ہیں، لیکن بھٹو صاحب کا کیس آپ نہیں چلاتے. بھٹو صاحب کا ریفرنس ہمارے پاس آیا تھا کوئی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر، ابھی بھی پینڈنگ ہے. بھٹو صاحب کا ریفرنس میں نے انٹرٹین کیا تھا، یہ نہیں کہ کورٹ میں انٹرٹین نہیں ہوا، اور لیکن ابھی اس کا پینڈنگ ہے، ڈیسیژن ہو جائے گا اس میں. اور ساتھ میں پھر اس میں یہ بھی تھا کہ جو ڈیسیژن جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب پہ اسپیکر جو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ تھی وہ کہہ رہی تھی فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب رہے یا نہیں رہے، یہ سپریم کورٹ نے نہیں کرنا. تو آپ تو کریڈٹ دے رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کو اس وقت. نہیں، اس میں اس لیے کریڈٹ دے رہے ہیں کہ اس نے فیصلہ مانا، اس کی طرح درمی نہیں کی. دیکھیں نا، ان کا تو کوئی گورنمنٹ کا تو ایشو ہے ہی نہیں اس میں. وہاں پر تو گورنمنٹ کا ایشو ہے تھا نا، لیٹر لکھنا تھا. اس نے، یوسف رضا صاحب نے فیصلہ مانا. کوئی ریویو اس وقت تک نہیں، بعد میں فائل ہوا تھا، میرے وقت میں ہی فائل ہو گیا تھا. ہی کوڈ ہیو ڈن دس. ان کے جو مطلب صلاحکار تھے، دے وڈ ہیو آسکڈ ہم کہ فائل، لیکن نہیں. یہ تو اب ان کے خلاف کم از کم 5 ججز نے یہ فیصلہ تو دے دیا ہے کہ تمہاری جو بھی پلی ہے اٹ از ناٹ ایکسپٹیبل. تو پیپلز پارٹی والے سر جو کہتے ہیں کہ آپ کے دور میں جوڈیشل کو ہو چکا تھا پی پی کے خلاف، یہ پرسپشن میں نہیں مانتا. اسے آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کے بھی حق میں فیصلے ہوتے رہے اور ان کے خلاف بھی ہوتے رہے. یہ تو دیکھیں نا، ایک جو جج ہوتا ہے نا، یہ کانسٹیٹیوشن کی کتاب پڑھی ہے، اور آپ مجھے آج سے نہیں جانتے ہیں، جب کوئٹہ میں آپ ہوتے اس وقت سے مجھے جانتے ہوگے. اللہ کی مہربانی سے ہم نے جب اوتھ لیا ہوتا ہے نا، دیکھیں کوئی لوگ پولیٹیکل مائلیج کے لیے باتیں کرتے ہیں، اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے. میں نے کیوں آپ کو یہ ساری بات بتائی ہے کہ ایک آدمی مورل اتھارٹی کی بنا پر اس نے کہا ورڈکٹ آ گیا ہے، دوسرے آدمی کو انہوں نے 2 نے کہا کہ تم امین اور صادق نہیں ہو، اور 3 نے کہا کہ تمہاری پلی فی الحال ایکسپٹیبل نہیں ہے، اس کو جی آئی ٹی کے پاس لے کر جاؤ. جی آئی ٹی مین کہ دین یو ہیو نو. اب کیا ان کی عزت ہوگی مجھے بتائیں. He would be appearing before the officers who are grade 20 or below the grade 20. لیکن اس میں ضمنی سوال سر اس طرح بھی ہے کہ اب پرویز مشرف صاحب وردی میں بیٹھے ہوں، آپ چیف جسٹس ہوں، باہر بات آ گئی کہ آپ کے گھر کے
پانی بھی بند کر دیا گیا، ریئیکشن آیا، عوام نے آپ کا ساتھ دیا، میڈیا نے آپ کا ساتھ دیا. تو یہ جب ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب کی وہ پوزیشن جسٹیفائی نہیں ہوتی کہ میں نے اگر منی لانڈرنگ کی بات کی بھی تھی تو اتنا پریشر، اب چیف جسٹس صاحب پہ جب اتنا پریشر، اس کے پیچھے عوام، اب نواز شریف صاحب جدا چلے گئے ہیں اور مجھ سے اگر منی لانڈرنگ کی بات کی جائے تو میرے پاس پوزیشن کیا؟ تو ان کی وہ بات لیکن جسٹیفائی. یہ تو کسی کورٹ میں جا کر فیصلہ ہوگا نا. میرا تو کیس پھر کورٹ میں گیا تھا. میرے تو 13 ممبرز بینچ نے کورٹ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ مشرف کا یہ جو ہے ریفرنس ان کے خلاف غلط ہے. اسحاق ڈار صاحب کو مؤدبانہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کورٹ میں تو کبھی گئے ہی نہیں ہو. اب فار دا فرسٹ ٹائم انہوں نے جو ہمارے 2 ممبر بینچ کا جو ڈیسیژن آیا اس میں انہوں نے کہا کہ ان کا وہ اب سٹیٹس نہیں ہے، اب ان کو بھی پروسیڈنگ فیس کرنی ہے. اب آپ دیکھیں ذوالفقار صاحب کیا پوزیشن ہے. آپ نیب جو ہائیسٹ ادارہ ہے اس پر 3 ممبر بینچ کو بھی اعتبار نہیں. انہوں نے تو کہا کہ نیب کے چیئرمین کو ہٹا دیں، امپلیمنٹیشن جو ہے نہیں ہے نا اعتبار نہیں ہے. اس کے علاوہ کسی اور ایسے ادارے کو جس کو اینٹی کرپشن کہتے ہیں اس پر بھی ادارے کو نہیں اعتبار ہے. آپ ایک جے آئی ٹی جو کہ جس کا کنسپٹ آپ کرمنل لا سے لے کر آ رہے ہو، ود ڈیو ریسپیکٹ، آپ کا کیا خیال ہے؟ اتنا بڑا سپریم کورٹ کا بینچ، اس کے بعد جے آئی ٹی اگر مانیٹر نہ ہوتا تو اس بادشاہ سلامت کے بیٹھے ہوئے یہ کیا ممکن ہوگا؟ آج بھی یہ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں. سب کی عزت ہے. دیکھیں اس ٹائم پر قوم جو ہے اس بات پر یونائٹڈ ہے، اس میں کوئی ڈویژن نہیں ہے. کوئی بھی چاہے پولیٹیکل پارٹی ہو، پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، عمران خان صاحب ہو، جو کوئی آدمی ہے. ایون آپ کے یہ جو آپ جاؤ نا، اس میں میں نے کہا کہ بیراڑی میں ہمارے جو کاشتکار ہیں، جو ہمارے یہ مزدور کار ہیں، دے ایوری ون انڈرسٹینڈ کہ سر یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس ملک کے ساتھ اور بھی تو ملک ہیں، وہاں کا پیسہ تو باہر لوگ واپس لے کر آئے ہیں. سوئٹزرلینڈ میں ایک قانون بنایا ہوا ہے انہوں نے، اب پتہ نہیں کتنے ملکوں کا پیسہ وہاں سے آیا ہے. آپ کے ملک کا ذوالفقار صاحب، یہ ہمارے جو بھی اس قسم کے لیڈرز تھے تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق 200 بلین US$ باہر لے کر گئے. اور ان کا اگر اور آپ پروب کریں گے، اب آپ دیکھیں نا وہ جو ان لوگوں نے اب ایک نیا ایشو جو اس کا آیا ہے، ان کا وہ جو HMC والا آیا ہے، یہ جو ہے HME والا، کوئی وہ میٹل اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ باہر کوئی اور ایک فرم ہے، اس کے علاوہ کوئی شیئرز اور ہیں، اور بھی بہت سی باتیں نکلیں گی. یہ دیکھیں، ہمیں اگر لیڈر چاہیے، ہمیں آنےسٹ لیڈر چاہیے. ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو ہماری ملک کی خیر خواہی کرے. چور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں نہ دیں اپنے ملک کو. کہاں تک آج آپ پہنچ گئے ہیں؟ آپ کی قوم کے بچوں کے پاس جوتے نہیں ہیں. آپ کے بچے، آپ اسلام ایریاز میں چلے جائیں، ذوالفقار صاحب یہاں رہتے ہیں، میرا وادی میں آپ چلے جائیں، کہیں نہ جائیں، اگر شرٹ ہے تو قمیض نہیں ہے، وہ اعتزاز احسن سوری صاحب، شلوار نہیں ہے. اعتزاز احسن صاحب، آپ کے دور میں بھی ابھی بھی آپ کی بات درست ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اسٹیپ ڈاؤن ہو جائے، لیکن اعتزاز احسن صاحب یا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے ہمیشہ فیصلے پیپلز پارٹی کے خلاف دیے. ایون آپ کے دور میں بھی ان کا کہنا میں ہے اس بات کہ سے نواز شریف صاحب کی حمایت، مطلب وہ تو کبھی کبھی شریف کورٹس بھی کہہ دیتے تھے، مطلب ان کے وکلا اعتزاز صاحب نہیں. میں اس بات تو آج جب آپ کہتے ہیں اسٹیپ ڈاؤن ہو جائے تو وہ پرسپشن یا نہیں غلط ہے. میں اس بات سے تسلیم نہیں کرتا ہوں. یہ دیکھیں، جو بھی اگر کسی کے حق میں نے تو اتنے بڑے کیس کی آپ کو مثال دے دی، اور اس کے بعد جب میں چیف جسٹس تھا، میرے یہ دن گن رہے تھے کہ یہ چیف جسٹس نے کب یہاں سے ریٹائر ہو کر جانا ہے. ان ایز میں چاہے آپ اپنے پیپرز نکال کر پڑھیں. IMF کے ساتھ ان کی نیگوشیشن ہو رہی تھی، دے پوسٹ پون. ان کا اگر ہم کر کے آئیں گے یہ سیٹ اسائڈ کرے گا. آپ کو یاد ہوگا پہلا بجٹ جب انہوں نے پیش کیا تھا، اس میں جو ڈیکلریشن انہوں نے دی تھی، ڈیکلریشن میں نے بینچ میں بیٹھ کر، میرا کوئی کریڈٹ نہیں، یہ بینچ کا جاتا ہے، وہ ڈیکلریشن یہ ہوتی ہے کہ آج کے بعد اتنے ٹیکسز لگیں گے، پرائسز کی ہوتے. آئی سیٹ اسائڈ دیٹ امیڈیٹلی. اسی طرح یہ جو اور کیسز تھے، تراب والا جو کیس تھا، اس کو میں نے انفورس کیا. یہ جو پارلیمنٹیرین کو یہ جو پیسے دیتے ہیں کہ تاکہ پروموشن واٹ از دا کریں امپروومنٹ وغیرہ، دیٹ آئی اسٹاپ ڈیورنگ دس، ابھی تک ریوائیو نہیں کر سکے. یہ نہیں ہوتا. وی ہیو ٹو گیو دا ڈیسیژن اکارڈنگ ٹو اوور کانشیس. اچھا سر، یہ ایک میرے ذہن میں ایک ضمنی قسم کا اس طرح سوال آ رہا ہے کہ اگر حکومت اپنی پالیسی رکھے اور دوسری طرف جوڈیشل ایکٹیویزم بھی، اگر آپ اس کو کہہ لیں، آپ کے دور میں یہ ٹرم زیادہ استعمال ہوئی، لیکن مثال کے طور پر سندھ کا ہم ایشو دیکھ رہے ہیں، وہاں IG کا ایشو، ایڈی خواجہ صاحب کا ایشو ہے.
وہاں پہ کورٹ کہہ رہی ہے کہ بھئی اے ڈی خواجہ صاحب چلے ہیں اور سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں, مطلب سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی وہ چلے جائیں, تو یہ جوڈیشری کو کتنا حکومت کے معاملات میں دخل دینا چاہیے, یا اخلاقی طور پر بھی وہاں پر آپ پوزیشن کس کی درست سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, میں سب سے پہلے تو I will point out to you کہ as far as A.D. Khwaja's case is concerned, it is sub judice. So I think we should not discuss that case. But as far as دوسرا جو آپ کہتے ہو ایکٹیویزم اس وقت ہوتا ہے جو کہ میں کہتا ہوں یہ غلط مس ہے ایکسپلینیشن, ایکٹیویزم کہنا مس نارم ہے. یہ آپ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنلزم, جب گیپ آ جاتا ہے. اب اگر ایک اتنا بڑا گیپ ہے کہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس انفورس نہیں ہو رہے ہیں, پھر یہ فریادی کدھر جائے گا؟ پھر یہ جو جواب دار ہے یہ تو پھر بہت اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں, پھر آپ عدالتوں کو اسٹیپ ان کرنا پڑتا ہے. اور وہ جب بھی عدالتوں نے اسٹیپ ان کیا ہے, اب آپ دیکھ لیں جب بھی ہم نے ایون سندھ کے منچھر جھیل کا اگر آپ کو کیس یاد ہے, منچھر جھیل کا ہم نے کیس لیا تو آج تھوڑی سی پروگرس اس میں ہو کر منچھر جھیل بن گئی. اسی طرح یہ جو ہے ہمارے آباد کاروں کا جو ٹیل کے اوپر they don't get water and they have to face difficulties, وہ میرے وقت میں اس کا کیس آیا, وہ بھی ہم نے کیس کیا. منو بھیل کا کیس is one of the most important case. We did our best تاکہ اس کو لے آئیں. اور یہ جو ہماری جو ہے نا فورس لیبر کا جو ہمارے ہاری بیچارے کام کرتے ہیں زمینوں پر, ان کے کیسز کتنے لوگوں کو ہم نے چھڑایا. یہ اس وقت کہ جب آپ کا جوابدار ایک اسٹرانگ آدمی کا نام ہے, اسمبلی میں ممبر بھی ہے, اس کے 2 وائس سیکرٹری بھی ہیں, اس وقت جو ہے نا یہ پھر فریادی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. ایٹ دیٹ ٹائم فریادی ہیز ٹو گو ٹو کورٹ. کراچی کی صورتحال کو کریڈٹ آپ بھی جب آپ چیف جسٹس تھے تو وہاں آپ گئے, پھر چیف آف آرمی اسٹاف ابھی راحیل شریف صاحب وہ جاتے رہے, نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کریڈٹ مجھے دیں, آپ کن کو دیں گے؟ میں جوڈیشری کو دوں گا. جوڈیشری کی ایک ججمنٹ آئی تھی, آپ نے کہا نا آپ بھی جاتے رہے. یہ جتنا بھی آپریشن امپلیمنٹیشن شروع ہوئی ہے, دس از بیکاز آف دی آبزرویشنس. ہم تو اس میں یہاں تک ہم نے کہہ دیا تھا کہ جو وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن میں ملیٹنٹ ونگز بھی ہیں, خصوصی طور پر, اینڈ آئی کین اوپنلی ایون سے ٹوڈے, اس 5 ممبر بینچ کا جو ججمنٹ ہے آپ پڑھ لیجئے گا. ہم نے کہا تھا انکلوڈنگ MQM آپ پابندی لگا دیں کراچی کو بچانے کے لیے. اور آج بھی آپ دیکھیں جتنی بھی ان کے آرڈرز ایگزیکٹو پاس ہوتے ہیں, دے آلویز ٹیک سپورٹ فرام دی ججمنٹ آف لا اینڈ آرڈر آف دا کراچی سچویشن وچ واز ڈیلیورڈ بائی دی سپریم کورٹ. ڈیفیکلٹی کیا تھی کہ ایٹ دیٹ ٹائم محترم قائم علی شاہ صاحب وہاں پر چیف منسٹر تھے, ان کے وکیل لیٹ حفیظ پیرزادہ صاحب نے خود آ کر کورٹ میں کہا تھا کہ ہمارے لیے آج آپ نے یہ وہ دے دیا, ہمیں اٹینشن ہماری انوائٹ کی ہے تمام چیزوں کی طرف, وی ول بی کیئرفل, لکھا ہوا تھا سارا. اور لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ پولیٹیکل کنسیڈریشن بہت چل رہی ہوتی ہیں, پھر حکومتیں ہوتی ہیں, کولیشنز ہوتی ہیں, بٹ وی ہیو گیون دا ڈیسیژن ابو آل دیز تھنگس. ہانے جو فیصلو جو فائدو ہے ہانے کراچی والا وٹھندو نا سبھی جو کراچی میں امن اچھی ہوا ہے, ہی منجو خیال ہے جو جوڈیشری جو انٹریکشن ہوئے ان کی وجہ سے. جوڈیشل ایکٹیویزم یا کانسٹیٹیوشنل ایکٹیویزم جی طرح گال کیا تھا, پر آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ آپ سیاسی جج تھے اور آج وہ جسٹیفیکیشن بھی دے رہے ہیں. نہیں, سیاسی جج اگر میں ہوتا تو میں چیف جسٹس تو نہ رہتا نا. سیاسی جج تو وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو کہ سیاست کرتا ہے. میں نے تو 2 سال انتظار کیا. ابھی آپ سیاست آپ نے پارٹی بنائی جس کی وجہ سے میں نے 2 سال کے بعد پارٹی بنائی ہے ذوالفقار. میں نے 2 سال کی قدغن ہوتی ہے, اس کے بعد آپ پر کوئی قدغن نہیں ہے. اور میں تو دیکھو نا ہر آدمی کی رسپیکٹ کرتا ہوں جو اس پاکستان کی بہتری کے لیے بات کرے, چاہے وہ جو بھی ہو, تو میں ان کی اس بات سے نہیں کرتا ہوں. اور اگر یہ کرنا ہوتا سیاسی جج تو ظاہر ہے کہ اب ان لوگوں کی گریوینسز تو ہوتے ہیں. دس از ناٹ پاسبل کہ آپ دونوں آدمیوں کے حق میں فیصلہ کر دو, ایک کے خلاف تو کرنا ہے آپ کو. اور پھر یہ جو کراچی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا کیس آپ نے خود کوٹ کیا, آپ دیکھ لو فائدہ ہوا کہ اس میں نہیں ہوا فائدہ. ہم نے کوئی ایسا آئٹم, چاہے وہ مسنگ پرسنز کا تھا اس میں, چاہے یہ مطلب لوگوں کو اٹھا کر لے جانے تھا, بوری بند لاشیں تھی, یہ جو بھی معاملہ تھا
انکروچمنٹ کا تھا, یہ جو چائنا کٹنگ کہتے ہیں, دیٹ از آلسو فلی کورڈ ان دیٹ کیس. آج جو زمینوں کا ہے سارا فلی کورڈ ان دیٹ کیس. لیکن سر یہ جو آپ نے ان ساری چیزوں کا ذکر آپ نے اب کرا, لیکن وہ ان کی کنکلوژن پہ جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ چلے آپ نے سوموٹو بہت لیے, آپ متعارف کروایا سوموٹو کو, اور سارے لوگ جا رہے تھے, چیف جسٹس صاحب کو مخاطب ہو رہے تھے, اپیل ان کو کر رہے تھے, ایون سردار اختر مینگل صاحب شیر نکات بھی لے کے آئے. آخر میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی آپ لوگ بتائیں کہ فائدہ کیا ہوا چیف جسٹس صاحب نے جتنے سوموٹو لیے یا جوڈیشری کی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج رسپونڈنٹ نمبر 1 پاناما کیس میں میاں محمد نواز شریف پابند ہو گیا ہے کہ رول آف لا کے نیچے اس کو ایک جی آئی ٹی میں پیش ہونا پڑے گا. آپ کی ریزرویشن ہوں گی, میری ہوں گی, لیکن ججمنٹ ہے, پبلک ڈومین میں ہے. آج سے پہلے کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ کبھی یہ سوچ سکتے تھے؟ یا تو سپریم کورٹ پر حملہ ہو جاتا تھا یا سپریم کورٹ کے ججز کو بھاگنے کے لیے مجبور کرتے تھے. ماڈل ٹاؤن کمیٹی لاہور کا ایشو کیا ہوا, ایون کوئٹہ کمیشن کا کیا ہوا, کوئٹہ کمیشن کا تو ہوا, کوئٹہ کمیشن میں نہیں کوئٹہ, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن ہے. مجھے ایک منٹ کوئٹہ کمیشن کی آپ بات کرتے, میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کوئٹہ کمیشن میں ایکیوز ٹریس ہوئے, ایکیوز انکاؤنٹر ہوا, پولیس کے انکاؤنٹر میں وہ سارے ایکیوز مارے گئے اس جگہ میں جو کہ کوئٹہ سے دور ہے. آپ سمجھتے ہوں گے اس کے پشین سے آگے ایک جگہ ہے ہرمزئی. اس کی وجہ سے وہ جو گینگ تھا بالکل ختم ہوا. آج دیکھیں اس کے بعد کتنا کوئٹہ میں لا اینڈ آرڈر. پھر اسی کمیشن کی وجہ سے جو اس وقت وہاں کام کر رہا تھا, تمام وکلا کے ایشوز جو ہے نا ایڈریس ہوئے, نہ صرف وکلا کے بلکہ سیولینز کے بھی سارے. اور اس کی وجہ سے وہاں آج اللہ کا شکر ہے کہ کمپیریٹیولی بہت زیادہ امن و امان ہے کیونکہ اس کمیشن کی رپورٹ امپلیمنٹ ہوئی. اچھا, اسی طرح اب آپ کہتے ہو کہ جے ٹی کا, اس کا لاہور کا میں نے اس کیس کو اس طرح نہیں اسٹڈی کیا, لیکن اس میں بھی کمیشن نے ریکمنڈیشن کوئی دی ہے اور وہ ہمارا ہائی کورٹ کا جج ہے. اس میں کل ہی اگر کوئی پٹیشن سپریم کورٹ میں آئے گی نا کہ اس کو آپ امپلیمنٹ کریں تو وہی ہوگا جیسے ہم نے اپنے کراچی والے کیس میں لا اینڈ آرڈر کا. آپ کہتے ہو نا کیا آج جو کراچی میں امن و امان ہے, جب بھی آپ دیکھیں یہ جو رینجرز کا جتنی میٹنگز ہوتی ہیں کہتے ہیں سر وی آر ٹیکنگ لیڈ فرام دا ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ. لیکن یہاں پر سر معذرت کے ساتھ ایک سوال کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی انٹروڈیوس نہیں ہونی چاہیے تھی یا ہونی چاہیے تھی اور پھر اس میں کرمنل ایشوز, تو کہہ رہے ہیں کہ جب ارسلان افتخار کا کیس تھا, آپ کا اپنا کیس تھا, تو یہ ایک مثال آپ نے خود قائم کر دی جس کی نہیں, میں نے تو کبھی اس کیس کو سنا بھی نہیں. وہ کیس دوسرے بینچ کا تھا اور اس میں ارسلان والے کیس میں جے آئی ٹی بھی نہیں بنی تھی, کمیشن بنا تھا اور کمیشن کی رپورٹ بھی آئی ہوئی ہے, پڑھ لیں, اس پر فیصلہ بھی آیا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے میں تو اگر یہ کر سکتا ہوں کہ اپنے بیٹے کا لحاظ نہیں کرتا ہوں, میں کسی کا کیا کروں. آپ کے پرانے دوست سر, وہ جب آپ کی تحریک چلتی تھی تو لانگ ڈسٹینس ڈرائیور اپنے آپ کو کہتے تھے. اعتزاز احسن صاحب آپ کے ساتھ تھے, آپ کا کیس لڑا. آج کل وہ کہتے ہیں کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی اور اصلی منصف پھر آئیں گے. تو آج تک آپ کے بحال ہونے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ اصلی منصف. یہ بہتر ہے کہ آپ ان کو کوشچن یہ ان کو پوچھیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بحال ہونے کے بعد جو پولیٹیکل اور سیاسی اور جمہوری حکومتوں کا قیام ہے وہ اس موومنٹ کی وجہ سے ہے. 5 سال پہلی حکومت نے گزارے, آج کوئی ڈکٹیٹر اس ملک میں نہیں ہے. یہ جو موجودہ حکومت چل رہی ہے ان کو بھی تقریباً 3.5 سال ہونے والے, اور اس کے بعد جتنا بھی یہ آپ دیکھیں ٹیررزم کا تھا اس وجہ سے کہ تمام کو قانون کے نیچے لایا گیا, اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو سیٹسفیکشن ہے. معاشی حالات ملک کے بڑے خراب ہیں, اس کے لیے رسپانسبلٹی یہ الیکٹڈ لوگوں پر جاتی ہے. اور میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹی ہم نے کیوں بنائی, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے پارلیمانی سسٹم یہ ناکام ہو گیا ہے. یہاں پر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کہ دولت مند ہے یا جن کا انفلوئنس ہے. یا اس سسٹم کو آپ چینج کریں, اس میں اس لوگوں کو لے کر آئیں جو کہ ہاری ہو, مزدور ہو, بیراڑی میں رہتا ہو, تعلیم یافتہ ہے ہمارے علاقوں میں. آپ اپنے پچھلے دنوں کوئی سندھ کے لڑکے ادھر آئے تھے, کوئی ان کا کیس تھا تو وہ سپریم کورٹ میں جاتے تھے, تو مجھے بھی کیونکہ میرا آئی ہیو لاٹ آف کانٹیکٹس ود دی پیپل فرام دا سندھ, دے یوز ٹو کم ٹو می, اور وہ میں ان کو ریئلی آئی یوز ٹو فیل ویری ہیپی کہ یار ہمارے یہ بچے, جو کسی کا والد سبزی بیچنے والا ہے ریڑھی پر, ڈیو ریسپیکٹ نام نہیں لوں گا, کسی کا والد کسی جگہ جو ہے نا وہ پٹے والا ہے ان دی آفس آف دا مختار کار. یہ ہمارا اس وجہ سے کہ ہمارے ملک میں چینج آئی ہے. لیکن یہ جو بڑے بڑوں کے بچے ہیں
وہ آکوپائی کرتے ہیں, ان کو موقع نہیں ملتا, اس لیے سسٹم کو ہم برا کرتے ہیں. تو سر ابھی یہ صورتحال بالکل آخر میں کہ پیدا ہو گئی ہے کہ اب تمام سیاسی جماعتوں نے, اب تمام میں باقی کچھ تو رہتی ہیں پارٹیز, لیکن انہوں نے وزیر اعظم سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا ہے, تحریک چلنے لگی, ابھی تو اتحاد بن نہیں رہے, وکلاء بھی کہہ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ تحریک, اس طرح کی تحریک آگے چلنی چاہیے یا جے آر ٹی کو ٹائم ملنا چاہیے؟ دیکھیے, اگر آپ مجھ سے اس میں آنیسٹلی اگر یہ بات پوچھتے ہو نا, اس میں میاں محمد نواز شریف کو ہر دھرمی سے کام نہیں لینا چاہیے. اس ملک کے سابقہ حالات کو دیکھیں آپ, مثال بھی میں نے دے دی ہے. جمہوریت کو کمزور نہ کریں, وہ ٹھیک ہے, اب ہوگا کچھ بھی نہیں, ماشاءاللہ نہیں لگے گی اس ملک میں, لیکن جمہوریت کمزور ہو جائے گی. ہر دھرمی سے کام نہ لیں, وہ موقع نہ لائیں کہ لوگ پھر زندہ باد مردہ آباد کے نعرے لگا کر 120 دن دھرنا یہ آ رہا ہے. آپ دیکھ لیں ملک کی کتنی اکانومی پیچھے چلے جاتی ہے. ابھی کل جس دن ان کی ججمنٹ نہیں آئی تھی یا ججمنٹ آنے کا ویٹ ہو رہا تھا, ان دا مارننگ آپ دیکھیں, یو کین واچ دس, جو اسٹاک ایکسچینج کی وہ ریڈنگز ہوتی ہیں, ڈاؤن جا رہا تھا. جیسے ہی ڈیسیژن آیا کہ پرائم منسٹر شاید وہ ہو گیا, اپ ہو گئی. یہ بہت چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں, اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ موقع نہ آئے. اس سے پیشتر اس میں حرج کیا ہے, ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے, میرے خیال 200 اینڈ فیو مور دے ہیو گاٹ دا ممبرشپ, کسی اور کو پرائم منسٹر بنا دیں. سنیپ پولس کے لیے بھی کوئی نہیں کہہ رہا فی الحال. برطانیہ کا آپ نے نہیں سنا, پرائم منسٹر نے 2020 تک ٹائم تھا اس کا, یہ جو ٹریسا میں ہے اس کا, اس نے سنیپ پول اس لیے کروایا, وہ بریکسٹ کا جو ان کا ایشو چل رہا ہے اس میں 2/3 اس کو میجورٹی چاہیے, نہیں ڈیلیور ہو رہا تھا. 8 جون کو آپ پولنگ پر آ جائیں. یہ ہوتی ہیں نیشنز. ویسٹ منسٹر ان کو آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی سارا, لیکن وہ اپنے انسٹیٹیوشنز کو بلٹ اپ کرتے ہیں. ہم اس کو کمزور کر رہے ہیں انسٹیٹیوشن کو. نہیں, میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں, کیونکہ اب تو ایشو فائنل نہیں ہے, اور محترم اعجاز افضل صاحب کی جو ججمنٹ ہے اس میں پیرا نمبر 24 ہے, 22 ہے کیا, اس میں سچ نہیں ہے, سارا کلیئر ہے. لیکن یہ ہے کہ جے اے ٹی جس کو بھی چاہے گی بلائے گی, مے بی کہ شاید اگر ان کے علاوہ بھی اور کوئی لوگ ہوئے ان کو بھی بلائیں گے. تو بالکل آخری سوال سر کہ اگر تحریک چلتی ہے, ظاہر آپ نے بھی سیاسی پارٹی بنائی ہوئی ہے, آپ ایگری کہاں پہ کرتے ہیں؟ زرداری صاحب اور بلاول صاحب اور عمران خان کا کوشچن آ رہا ہے کہ ایک ہی کنٹینر پہ وہ کھڑے ہو جائیں گے یا نہیں؟ نہیں, ہم تو دیکھو میں آپ کو بتاؤں, ہم تو پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہم سے کر سکیں گے, ہم بن پائے گا, ہم وہ کریں گے. ہم نہ کسی کے کنٹینروں پہ جاتے ہیں نہ کھو جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے تھوڑی بہت ہم کو بھی سمجھ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اب آئندہ کیسے حالات آنے. تو آپ مطلب روڈ, راستے, دھرنے, کمیشن, جے آئی ٹی, وہاں سے آپشن آپ نہیں, جہاں تک کمیشن اور جے آئی ٹی کا ہمارا تو آبجیکشن یہ نہیں, ہم تو کہتے ہیں ان کو کام کرنے دو جو بھی ہے, لیکن آپ انفلوئنس کرو گے. آپ کی مورل اتھارٹی ختم ہو چکی ہے. آپ کو 2 ججز نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ سر یو آر نو مور صادق اینڈ امین. سر ایک آپ کو کم از کم یہ آپ کی مورل ڈیوٹی بھی تو بنتی ہے نا. 2 ججوں نے میرے خلاف کہا ہے, ججوں کا ایٹ پار ہوتے ہیں سارے, کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے ان میں, لیکن کہا تو ہے نا آپ کو, اور باقیوں نے بھی آپ کو کلین چیٹ تو نہیں دی ہے, تو آپ کو حرج کیا ہے؟ آپ کل کس منہ سے تمام لوگوں کے پاس جا کر نیشنل اسمبلی میں تقریر کرو گے؟ سب سے پہلے اپوزیشن والے خورشید شاہ صاحب کھڑے ہو جائیں گے کہ سر آپ اس بات کو تو کلیئر کر کے آئیں, ہم لیجسلیشن کر رہے ہیں آپ کے اندر, کیا اس لیجسلیشن کی ویلیو ہوگی؟ کل آپ کنوکٹ ہو جاتے ہیں یا کچھ اور ہو جاتا ہے, ویئر وی پیپل ول اسٹینڈ. لیکن نا پھر الٹیمیٹلی آفٹر آل اس کا کوئی تو ریزلٹ آنا ہی آنا ہے نا. اگر فیور آ گیا گڈ اینف, اگر اگینسٹ آ گیا پھر کتنی پروسیڈنگ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ مطلب لوگوں کو تمام کو پتہ ہے. میں نے آپ کو مثال دی ہے براڑی کے لوگوں کی, میں نے آپ کو مثال دی مانڈلی والے کی, میں نے آپ کو مثال دی ہے چھابڑی والے کی. میں آپ کو کہتا ہوں جو کہ یہ کسان ہے, یہ جو ہمارے آباد کار ہیں دور دراز علاقوں میں لگے, آپ کا کے ٹی این دیکھتے ہیں آج, وہ دیکھ کر کے یار اس کو یہ کیا ایشو کیا ہے, نئی بات نہیں ہے. تقریباً آپ کے سندھی سپیکنگ ابھی جو سارا ہم نے سروے وغیرہ ہم لوگ پڑھتے ہیں, 40 ملین لوگ آل اوور پاکستان اور باہر جو ہیں, جو سمجھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ آج براڑی کا آدمی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یہ کہہ رہے ہیں سارے؟ اور اسی طرح پنجاب میں آپ چلے جائیں, پنجاب کے دور دراز علاقے میں چلے جائیں, کوشچن یہ آپ سے پوچھتا ہے. پچھلے دنوں مجھے کوئی ادھر لوگ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں پارٹی کے, کوئی جنوبی پنجاب سے دور سے آئے ہوئے تھے,
वो अपनी लैंग्वेज में कहते साईं इन जो आहे पनामो वालो केस इन जो छा फैसलो थींदो बस मां कहने छा ख़बर आहे छा फैसलो थिए तो इंतज़ार करे ॾिसो ही सही पानामा लीक्स वारो जेको फैसलो आयो आहे कीअं था तव्हां ॾिसो हिन ते हिकिड़ियूं धुरियूं ॿिनि जजनि ते वञनि पियूं हिकिड़ियूं धुरियूं 3 जज ऐं उन्हनि जजनि जे विच ते फ़र्क़ु इहो बि आहे हिकिड़ा जज सीनियर आहिनि हिकिड़ा जज जूनियर आहिनि तव्हां हिन सॼे फैसले खे कीअं था ॾिसो सिंपल जेको लैंग्वेज आहे मां सिंपल लैंग्वेज में तव्हांखे ॿुधाऊं हीउ जेको जो फ़ैसिलो आहे हिन में 5 मेंबर्स बेंच हुयो 2 मेंबर्स जेको आहे बेंच जो जस्टिस खोसा साहब जस्टिस गुलज़ार अहमद साहब हुनजी जो डिक्लेरेशन आहे हो रिस्पोंडेंट नंबर 1 जे ख़िलाफ़ आहे रिस्पोंडेंट नंबर 1 केरु आहे हुनजो नालो आहे नवाज़ शरीफ़ हाणे ही इतफ़ाक़ है कि नवाज शरीफ इस मुल्क हाणे असांजो मुल्क जो प्राइम मिनिस्टर आहे जेको हिन जी डिक्लेरेशन आहे हुनजो मतिलबु इहो आहे कि रिस्पोंडेंट नंबर नवाज शरीफ जो कि हाणे प्राइम मिनिस्टर आहे वक़्ती तौर ते हो अमीन भी ना आहे सादिक भी ना आहे जेको अदालत जो साम्हूं सभई कागज़ान पेश थियो आहे हुनजे मुताबिक़ हुनजो केस बिल्कुलु कूड़ आहे और अदालत के अहिड़ी कोई तसली कोई ना थी आहे हिन वजह सां हुनखे अमीन और सादिक डिक्लेयर करियो आहे कि न आहे जेको ॿियो जज साहिबान आहिनि हुन बि हिनखे क्लीन चिट कोई न ॾिनी आहे सभई डॉक्यूमेंट जो कि 2 जजनि जो साम्हूं पेश हुयो उहो ई तमामु डॉक्यूमेंट 3 जज साहिबान जे साम्हूं पेश हुयो हू जेको जो फाज़िल जज साहिबान आहे हुन हिनजी जो प्ली आहे हिनजी जो पंहिंजा दिफ़ा खे कोन मञियो आहे रिजेक्ट बि न करियो आहे हुनजो मतिलबु आहे कि थोरे इनमें फर्दर प्रोब थी वञे हिनजी इन्वेस्टिगेशन थी वञे ज़ुल्फ़िकार साहब मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाऊं हीउ जेको असांजो पॉलिटिकल लीडर्स आहे जो कि असांजी हाणे हुकूमत हलाईंदो पियो आहे हुन जे ख़िलाफ़ जो डिक्लेरेशन 2 जज साहब जस्टिस खोसा जस्टिस गुलज़ार अहमद साहब पंहिंजी जजमेंट में ॾिनी आहे बड़ी डेंजरस आहे 2 जज साहिबान इनके फाइनली कंक्लूड करियो आहे कि ही अमीन न आहे सादिक न आहे ही जो कंक्लूजन आहे ही जेको बेस्ड थी आहे पंहिंजे डॉक्यूमेंट्स ते आहे जजमेंट हिन जजमेंट के अॼु ताईं को कंट्राडिक्ट भी न करियो आहे हिन जे ख़िलाफ़ कोई अपील रिव्यू भी कोई न दाख़िल थी विया आहे इंटेक्ट जजमेंट आहे असांजो जो कि सिस्टम आहे जुडिशियल हुनमें जेको कोई जज साहब पंहिंजे कोलीग सां एग्री न कंदा नोट में कम अज़ कम लिखदा कि ही जेको आहे ही शायदि एक्सेप्टेबल न आहे ही जेको हिन जो फ़ैसिलो आहे हाणे जेको जो सेकेंड पोर्शन आहे 3 जज साहिबान जो वो इनके कोई चलीन किट न ॾिनी आहे हुनमें हू लिखो भी कोन आहे कि असां खोसा साहब और गुलज़ार साहब से जजमेंट ना एग्री न कंदा मतलब यह है कि जो कि पटिशन हुई पटिशन पार्शनली एक्सेप्ट थी वही है हाणे ओनली टेक्निकल जो कि हिच आहे हू आहे 2-3 जे मुक़ाबले जो फ़ैसिलो आयो आहे इम्प्लीमेंटेशन फॉर द टाइम बिंग हिनजी रुकी वही आहे सर पर जेको अक्सरियती फ़ैसिलो आहे या ज़ाहिर आहे सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो तसवर थींदो न हिन में हिकिड़ी तशरीह इहा अचे थी त तव्हां ईअं न चओ त 2 जज या 3 जज ज़ाहिर आहे सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो त सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो त इहो आहे त JIT जोड़ियो न मां तव्हां सां एग्री कंदा हिन वजह खां मां तव्हांखे ॿुधायो आहे कि सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट आयो 2 जज आहिनि या 3 जज आहिनि को बि हिन खे क्लीन चिट कोन ॾिनी आहे हिन जो कुछ मॉरल अथॉरिटी आहे मॉरल अथॉरिटी हुन वक्त खत्म थी वेंदी जेॾी महिल तव्हां उनके केस के JIT के मोकिलंदा JIT वाला छा कंदा JIT जो कंसेप्ट किथों आयो आहे ही जो कि असांजो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस आहे ये ATA कोर्स तव्हां भी पंहिंजे प्रोग्राम में तव्हांखे ATA अटेंडेड आहे हुनजो सेक्शन 19 आहे सेक्शन 19 खां प्रिंसिपल वटे हिते अप्लाई करे आहे हिन वजह लाइ मां चाहींदो हिन जे ख़िलाफ़ ही FIR आहे ये इंडाइटमेंट थी वञे
हिन वजह सां ही जेको जो फ़ैसिलो आहे ॿ जजनि जो फ़ैसिला से in other words is in abeyance. So far the judgment of other 3 judges is announced, but so far the declaration is concerned he is no more छा चवंदो सादिक अमीन कोन आहे. पर सर मक़सद आहे त तव्हां इहो सम्झो था त जिते वाइट कॉलर क्राइम जो इशू हुजे उते JIT जुड़े ऐं JIT मतिलबु आहे त हाणे त हिनजी कराची जे पस मंज़र में त डिफरेंट आहे JIT जो पस मंज़र, त हिन सूरत हाल में JIT जो जुड़णु तव्हांजे ख़्याल में दुरुस्त हुयो? न, जेको जो प्राइम मिनिस्टर साहब जेको बादशाह आहे, ॿिया जो के हुनजो JIT जो मेंबर आहे मुलाज़िम आहे, तव्हां JIT ठाओ या ॿियो कोई फोरम कमीशन हुन ताईं इंडिपेंडेंटली कमु करणु हुनजे लाइ मुश्किल हूंदो. हिन वजह सां जेको ऑब्जेक्शन आयो आहे हाणे माण्हू जो जेको JIT छा कंदी, जो कि जज साहिबान तसली न थी आहे, हिन वजह सां जज साहिबान JIT जो ठाही आहे. जज साहिब जेको JIT आहे, JIT बि अहिड़ी मुश्किल में हूंदी, मुश्किल आहे कि JIT अहिड़ो क्लियर कट कोई फ़ैसिला ॾींदे. ख़ाली हिकिड़ी वजह सां शायदि JIT कमु पंहिंजा इंडिपेंडेंटली करे, हू आहे मॉनिटर. मॉनिटर मीन जेको सुप्रीम कोर्ट आहे पाण जी सुपरवाइज़ कंदो हूंदा. मां तव्हांखे ॿुधाऊं कि हाणे ॾिसो ही जेको जजमेंट आहे हाणे पब्लिक डोमेन में आहे, पब्लिक जी मलकियत आहे. जेको जज साहिबान जी इज़त, जज साहिबान जा जेको स्टेटस आहे हू पंहिंजी जॻह ते क़ाइमु आहे, लेकिन पब्लिक खे हुन असांजो माण्हू हाणे बेराड़ी में रहंदो हूंदा, जेको जो असांजो माण्हू हू आहे जेको छाबड़ी वारो आहे या हू पंहिंजो कमु कंदो, मज़दूरी कंदो, काश्तकार हूंदो, किसान हूंदो या मांडली हूंदो, हुनखे अहिड़ी ख़बर न हूंदी कि अलाए छा थींदो पियो आहे हिन मामले में. हुनजे सम्झाइण जे लाइ असां हुनखे चाहींदो अबा ही जो जजमेंट आहे हाणे तव्हांजी मलकियत आहे, तव्हां इन मलकियत जेको जजमेंट आहे इस तव्हांजी राय जेको आहे, जेको तव्हां हिन राय ॾियो उहो ज़रूरी आहे, राय ज़रूरी, लेकिन उहो जेको इज़त आहे, इज़त जो जज साहिबान जी हुन ते कोई हर्फ न अचे. पर हुन में त सर मतिलबु ही कुझु सवाल पोइते रहिजी वेंदा, पर हुन खां अॻु में त जुडिशरी ते ख़ुदि सवाल इहे उथनि था, तव्हां खां सम्झण इहो लाज़मी आहे त इम्प्लीमेंटेशन जा जेकॾहिं को सवाल अचनि था त पोइ असगर ख़ान केस, ॿिया केस फ़ैसिला जिन जा अची चुका, ॿाहिरि त उहे ई तज़िया थियनि था न त भई फ़ैसिले तो आ चुके, इम्प्लीमेंटेशन मतिलबु कोन पई थिए, त अहिड़े क़िस्म जे हाणे इम्प्लीमेंटेशन जो जॾहिं सवाल अचे थो त बाक़ी जुडिशरी जेके फ़ैसिला कया आहिनि उन्हनि ते बि इम्प्लीमेंटेशन जो सवाल अचे थो. जेको जो अव्हांजो एक क्वेश्चन आहे ही $1 मिलियन क्वेश्चन हुआ. केॾी महिल नवाज शरीफ जी हाली हुकूमत न हुई, एयर मार्शल असगर जा केस सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसिलो थी वियो. ॿियो छा थियो, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली नवाज शरीफ became the prime minister. जो कि प्राइम मिनिस्टर थी वियो, हुनजो जेको जो इम्प्लीमेंटेशन आहे, इम्प्लीमेंटेशन असगर ख़ान जे केस जी कोन थी हाणे तक. वजह बादशाह सलामत बीठो आहे मथे. हे जेको जो हूंदो FIA वारा या नैब वारा, जेको स्टेट बैंक वारा, वो पंहिंजे बॉस के छो खां उसके नाराज़ जो करण जी उनजी हिम्मत किथों अचंदी कि उनखे नाराज़ करे ॾेसि. पर इहो सवाल त वरी बि सर जी हाणे परवेज़ मुशर्रफ साहब जो केस अचे थो त जॾहिं बि प्रेस कॉन्फ्रेंस थींदी आहे त चौधरी निसार अली खान चवंदा आहिनि त जुडिशरी जो फ़ैसिलो पढ़ो, जुडिशरी जे चवण ते हू मुल्क खां ॿाहिरि आहे, त क्वेश्चन वरी बि जुडिशरी ते ईंदो आहे. न, उते बि मुंहिंजी रिज़र्वेशन आहे. जेको गवर्नमेंट पाबंद हुई असल मुशर्रफ वारे केस में भी कि अदालत खां इजाज़त वठे, अनफॉर्चुनेटली कोई इजाज़त न वठी आहे. गवर्नमेंट पाण फ़ैसिला करियो आहे. उनजो अटॉर्नी जनरल जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेश थियो, हू चयो कि असां ते एतिराज़ कोन आहे, हाणे जेको जे फ़ैसिले तव्हां करो, असां कोई न. लेकिन जो कि फ़ैसिलो ओरिजिनल हुयो हुनमें हुते लिखियलु आहे कि केॾी महिल ए ज़रूरत हुई कि हिन खे ॿाहिरि वञिणो आहे त पोइ अदालत कहिड़ी ट्रायल कोर्ट
ट्रायल कोर्ट खां कोई इजाज़त कोन वठी आहे, हिन खे इजाज़त ॾिनी आहे, हीअ हाणे ॿाहिरि वियो। जेको एग्ज़ेक्टिव गवर्नमेंट हूंदी अहिड़ी पावरफुल हूंदी आहे, जेको जुडिशियल एग्ज़ेक्टिव पावर्स त कोन आहिनि। हिन वजह सां जो कि माण्हू एतराज़ कंदो पियो। सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन हिन में कोई जुडिशरी वटि पावर कोई ज़ाहिर आहे त वज़ीर आज़म आहे, सुभाणे जेकॾहिं JIT फ़ैसिलो बि करे थी त वरी जुडिशरी जो मौक़िफ़ त इहो ई हूंदो त उन वटि पावर त न आहे, सिर्फ़ु फ़ैसिलो आहे। ज़ुल्फ़िकार साहब, हिन वजह सां तमामु मख़लूक जो कि पाकिस्तानी आहे, हाणे हुनखे पानामा केस जी अहिड़ी सोच आहे कि शायदि ॿियो किसी इशू ते उनजी सोच न आहे अहिड़ी। हाणे जो कुछ भी माण्हू आहे, चाहे पॉलिटिकल आहे, चाहे नॉन पॉलिटिकल आहे, स्टूडेंट आहे, प्रोफेसर आहे, लेबरर आहे, जेको इंटेलिजेंस आहे, सभई जो डिमांड ई आहे कि ही शुड बी स्टेप डाउन। जो कुछ स्टेप डाउन न थींदो, शायदि पंहिंजे जो कुछ भी इनजी मर्ज़ी आहे हुनजो मर्ज़ी सां रिज़ल्ट अचंदा, ॿियो वरी थी वेंदो। हिन वजह सां सभई इंसिस्ट कंदो पियो आहे। असांजो पार्टी जो बि ही नज़रियो आहे। ॿियो जेको जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कल मां ॾिसो उते सभई पंहिंजे जेको बि इजलास थींदो आहे, इजलासों में डिमांड करी आहे कि हिन खे स्टेप डाउन घुर्जे। पर हिन में सर वरी वापसि अचूं था हिकिड़े सवाल ते त जेके सीनियर वकील हुआ उन्हनि जो इहो चवणु हो त हिन में जेका तव्हां तवक़ा रखे वेठा हुआ त या त नवाज़ शरीफ़ साहब नाइल थी वेंदा या उनजी हिमायत में फ़ैसिलो ईंदो, पर 184 में थींदो ई आहे त JIT जुड़ंदी आहे, उन में को क्लियर कट को फ़ैसिलो ईंदो न आहे। हाणे सीनियर वकील त ईअं था चवनि। न न न हीउ जेको तव्हांजो आहे न आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3, हिन में जेको पटिशनर या साइल हूंदो न, असां उनखे चाहींदो फरियादी। ज़रूरी न आहे कि ज़ुल्फ़िकार साहब पटिशन फाइल करे या कोई पॉलिटिकल पार्टी। इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट जे साम्हूं अची वई आहे। फरियादी आयो, चयो साईं हिन मुल्क जी जेको दौलत आहे, ही दौलत ॿाहिरि वेई आहे हिंदी पंहिंजे वजह सां। जेको जो मुल्ज़म आहे, जवाबदार आहे, वो नवाज शरीफ आहे। हाणे सुप्रीम कोर्ट जे इख्तियारात बिल्कुलु वसी इख्तियारात आहे। हाणे मुंहिंजे वक़्त में भी केसेस 184 सब आर्टिकल 3 हेठि फ़ैसिलो थियो। केॾी महिल असां उनखे कमीशन ठाहियो, केॾी महिल न बि ठाहियो, लेकिन हिन जो केस जो या जजमेंट जो हालात ही आहे कि ब जज साहिबान तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि बेंच जे साम्हूं पेश हुयो, ब जज साहिबान उन डॉक्यूमेंट खे एक्सेप्ट करियो आहे। एक्सेप्ट करण पोइ चयो आहे कि ही सादो को अमीन न आहे। हाणे माण्हू क्वेश्चन कंदासीं कि ब जज साहिबान जेको हिकु नतीजे ते पहुची वियो हो, ॿियो जो बेंच वारो हो वो कंट्राडिक्ट भी न करी आहे, लेकिन JIT ठाही आहे। JIT जेको आहे इज सबऑर्डिनेट बॉडी आहे। शायदि हिन वजह सां ऑब्जेक्शन अचंदो पवंदो, लेकिन मां हू सीनियर वकिला सां खां बिल्कुलु एग्री न कंदुसि। जो कि तव्हां चाहींदो कि सलमान राजा साहब प्रोबेबली वाज अपीयरिंग फॉर वन ऑफ द पार्टीज। तो जेको महिल उनजे हक़ में हाणे अची वई हो, वो छो चाहींदो कि ग़लति आहे। लेकिन जेको इंडिपेंडेंट वकिला साहिबान ने या जेको जो इंटेलिजेंस आहे, सभी जो ही एतिराज़ आहे कि जज साहिबान पाण इनखे फ़ैसिलो कंदो हूंदो। तव्हां ॾिसो हाणे 4 जनवरी सां ही केस शुरू थी वियो, तक़रीबन 15 महीने ही केस हले वियो। हुन बाद जजमेंट रिज़र्व थी आहे। माण्हू चाहींदा, माण्हू जो एतिराज़ आहे, विद ड्यू रिस्पेक्ट मां चाहींदो, भले जजमेंट आहे न पब्लिक जी डोमेन में अची वई आहे। हाणे पब्लिक जी डोमेन में पब्लिक जी प्रॉपर्टी आहे कि ज़रूरी हूंदो कि जज साहब पाण जो फ़ैसिलो कंदो। पर ज़मीनी सवाल साहब ब्रेक खां अॻु में त माना हिकिड़ी राय इहा आहे त JIT जोड़ खां बहितर कमीशन जोड़ी वञे, या कमीशन वधीक ताक़तवर हूंदी आहे JIT खां? न, मां तव्हांखे हिकिड़ो मिसाल, जेको तव्हां पाण बि कोयटे में रहियो आहे, लास्ट ईयर कोयटा में हिकिड़ी बम धमाके में तक़रीबन 60-70 वकिला साहिबान जी डेथ थी वई। मां भी चीफ जस्टिस साहब के उन वक़्तु जस्टिस अनवर जमाली साहब हो, एक मां भी लेटर लिखियो आहे, डिमांड भी आई आहे। जमाली साहब पाण हिकिड़ी बेंच ठाही आहे, हो कमीशन जी सूरत में। हुनजो हेड हुयो
जस्टिस काजी फायजी साहब भी कोटे जो तमाम उनके से जान दो काजी साहब जेको आहे वो जो कमीशन हुयो पावरफुल कमीशन हुयो छो उनके जेको जो सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव्स आहिनि या ब्यूरोक्रेट्स आहे हुनजी ताक़त न आहे कि उनके अप्रोच करे हिन वजह सां जेको जो हुनजो वर्डिक्ट आयो आहे वर्डिक्ट इम्प्लीमेंट थी वियो आहे हिते जेको जो आहे तव्हां हिस इन में जेको जो पनामा वारे केस में जेको जो आहे GIT हिन जी कंपोजिशन तव्हांखे पाण मालूम आहे केरु आहे एडिशनल डायरेक्टर घटि में घटि ग्रेड 20 दैट्स इट ॿियो जेको आहे सॉरी टू इंटरप्ट सर लगे हुन ते तव्हां चौधरी निसार जो जेको रिएक्शन ॾिठो त अगर जज साहब की इज्जत होती है तो सामने जो जज साहब के पेश होते हैं जज साहब को ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि सामने वाले की भी इज्जत होती है और DIG कोटा जा चवंदा असांखे घुराए कमीशन जे आॾो जेका सख़्ती सां सवाल कया विया मतलब छा चयो वियो त इहो रिएक्शन बि आयो आहे जंहिंखे तव्हां चवंदा मां त मुंहिंजे रिजर्वेशन आहे जेको जो चौधरी निसार साहब ऑब्जेक्शन रेज़ करियो आहे मुंहिंजा ऑब्जेक्शन आहे हुन ते ॾिसो मूंखे ख़बर आहे हिन वजह सां कि कोटे जो केस हुयो मुंहिंजा बि ताल्लुक़ कोटे सां आहे असांजो कुलीग हुनमें शहीद थी वियो आहे जेको जो प्रोसीडिंग सभी जे साम्हूं हुई ये जो चौधरी निसार साहब या इंटीरियर मिनिस्ट्री हो हिन जो नॉन कॉपरेशन टू एनी एक्सटेंट दैट्स वाई द वर्डिक्ट केम अगेंस्ट देम हुन जो चाहींदो बाबा असांजो इज्जत हूंदी हुन जो इज्जत हूंदी केॾी महिल के जज साहब उथे हिन खे घुरायो आहे हिन लाइ ज़रूरी न हो कि पेश थी वञे कोई न पेश थियो लेकिन इन जो ऑब्जेक्शन जो है बेसलेस ऑब्जेक्शन है आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द जज साहब एंड रिजर्वेशन अगेंस्ट द ऑब्जेक्शन विच रेज्ड बाय द चौधरी। नाज़रीन हीअ हुई हिन वक़्त ताईं जी सूरत हाल ईंदड़ प्रोग्राम ताईं असांखे ॾींदा इजाज़त खुदा हाफ़िज़।